باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 75 میں میراث، صدقہ اور ہبہ کے خمس کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے ان اموال کا ذکر ہو چکا ہے۔ 7 قسم کے اموال تھے جن پر خمس واجب ہوتا ہے۔ ان میں ایک تھا ارباح مکاسب۔ اس کے مصادیق کی تفصیل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ علماء فقہا کے نظریات اور آراء کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، ان کی ادلہ کا نقد و نظر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو میراث، صدقہ اور ہبہ کے خمس کی تحقیق ہو رہی ہے۔ فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ اور ان کی ادلہ کا ذکر ہوگا۔ شہید اول کی رائے اور اس کی توجیہ پیش کی جائے گی۔ متعلقہ احادیث اور روایات کا بھی بیان ہوگا۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگا۔ شہید اول نے لمعہ میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ابو صلاح حلبی نے میراث، صدقہ اور ہبہ میں بھی خمس واجب کیا تھا۔ یعنی اگر کوئی مال انسان کو میراث میں ملتی ہے، یا کوئی مال انسان کو صدقہ کے طور پر ملتا ہے، یا کوئی مال انسان کو ہبہ کیا جاتا ہے، اس کو ہدیہ کیا جاتا ہے، تو یہ چونکہ انسان کے ارباح مکاسب میں شمار ہو جاتا ہے، اگر سال کے اخراجات سے بچت ہو جائے تو ان کا اسے خمس دینا چاہیے۔ ابو صلاح حلبی کی دلیل یہ تھی کہ یہ 3 چیزیں ایک قسم کا اکتساب ہوتی ہیں، کسب و کار، اور اس کو کہتے ہیں کمائی کا ذریعہ ہیں، اور ان کا جو فائدہ ہوگا ارباح مکاسب میں شمار ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، اس سے اس کو دینا چاہیے خمس۔ یہ کیسے اکتساب کے زمرے میں آتے ہیں اور کمائی کے زمرے میں آتے ہیں؟ چونکہ میراث، صدقہ اور ہبہ کو کیا ہے اس نے، میراث کے علاوہ 2 چیزوں کو تو یقیناً اس نے قبول کرنا ہوتا ہے۔ قبول بھی ایک قسم کا اکتساب ہے، تو اس کا پھر بچت جو ہوگی وہ ارباح مکاسب میں جائے گی۔ تو آیت خمس اور روایات جو ارباح مکاسب کے خمس کے بارے میں ہیں، اس کو شامل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ تو اس میں جو لفظ غنمتم ہے وہ عام معنی میں ہے، یعنی ہر قسم کے فائدے اور منفعت کو شامل ہے۔ تو انسان کو سال کے بعد جو بچت ہوتی ہے، چاہے وہ میراث، صدقہ اور ہبہ کی بچت ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا خمس نکالنا چاہیے۔ روایات میں بھی جو تعبیر ہے وہ غنیمت اور فائدہ سے ہے، اور وہ عمومی معنی میں ہے، ہر قسم کے اکتساب کو شامل ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، ان کا خمس دینا چاہیے۔ یہ تو تھا ابو صلاح حلبی کا نظریہ اور ان کی دلیل۔ اس کے مقابلے میں حلہ کے بڑے علماء اور فقہا کا نظریہ بیان کیا گیا ہے۔ ابن ادریس حلی علیہ رحمہ، جو کہ بہت بڑی فقیہ شخصیت تھے، شیخ طوسی کے بعد 100 سال تک جب باب اجتہاد مسدود ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کو آ کر کھولا اور اپنے اجتہادی نظریات کو پیش کیا۔ علامہ سید مرتضیٰ کی طرح خبر واحد کے بھی منکر تھے، اور مشہور فتاوی سے اختلاف کے لیے ان کو کافی مواقع بھی اس میں پیش آتے تھے۔ اسی طرح علامہ حلی، جنہوں نے بہت علمی کتابیں لکھی ہیں، ہر فن کے ملا اور ماہر تھے، فلسفہ، منطق، عقائد، فقہ، اصول، تفسیر اور کلام، سب علوم میں ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ تو یہ حلہ کے 2 بڑے علماء ابن ادریس حلی اور علامہ حلی جو ہیں، یہ ان 3 چیزوں میں خمس کے وجوب کے منکر ہیں۔ 2 دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شک ہے اس کے وجوب میں، اصل عدم وجوب جاری ہوگی، اصل براعت اس وجوب سے جاری ہوگی، چونکہ اصل براعت وہاں پہ جاری ہوتی ہے، یہاں
یعنی اصل حکم کی دلیل محکم نہ ہو۔ اچھا، ویسے یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شبہ تحریمیہ میں کچھ اخباری جو ہوتے ہیں وہ برات کے منکر ہوتے ہیں، لیکن شبہ وجوبیہ میں تو وہ بھی اصل برات کو جاری کرتے ہیں۔ وجوب کی دلیل اگر محکم نہ ملے تو پھر اس کے وجوب کے منکر ہوتے ہیں وہ۔ اور دوسرا، یقین نہیں ہے کہ یہ تین چیزیں اکتساب شمار ہوتی ہیں، یعنی کمائی کا ذریعہ شمار ہوتی ہیں۔ تو جب شک ہے تو پھر روایات خمس جو اکتساب میں روایات تھیں تو وہ ان کو شامل نہیں ہوں گی۔ شہید اول کا نظریہ یہ ہے کہ ابو صلاح حلبی کا نظریہ بہتر ہے، اچھا ہے، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ جناب علی ارث، صدقہ یا ہبہ سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ غنیمت بمعنی عام میں شامل ہوتا ہے۔ فائدہ اور منفعت تو اس کو کہہ سکتے ہیں، لغوی حوالے سے وہ غنیمت شمار ہوتا ہے۔ تو غنیمت جنگی جو کہ ایک اصطلاحی معنی ہے، اس سے وسیع معنی میں قرآن میں وہ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم کی حدیث میں ہے الصوم فی الشتاء غنیمت باردۃ، یعنی کہ سردیوں میں روزہ ایک غنیمت ہوتی ہے، انسان کے لیے آسانی کا سبب ہوتا ہے۔ تو اب یہ کوئی غنیمت جنگی تو نہیں ہے، روزے میں کون سی جو ہے جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اصطلاحی غنیمت نہیں ہے، لیکن لغوی معنی میں غنیمت ہے۔ تو جب یہ لغوی معنی میں فائدہ اور غنیمت ہیں تو فقہا کے عبارتوں میں بھی ارباح مقاصد سے یہی مراد تھا، تو وہ بھی ہر قسم کے فائدے اور مال کو مراد لیتے تھے، تو اس میں غنیمت اور ارباح مقاصد کی جو دلیلیں ہیں اس کو شامل ہوں گی۔ اگر کوئی کہے کہ عنوان مقاصد جو فقہا کے عبارتوں میں آیا ہے وہ فائدہ اور مال ہے جو انسان اپنے اختیار سے کمائی کر کے حاصل کرتا ہے، حالانکہ میراث میں تو ایسا نہیں ہوتا، میراث بغیر اختیار کے انسان کو ملتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اگرچہ ظاہر عنوان جو ہے مقاصد کا وہ وہی ہے کہ اختیار کے ساتھ، لیکن فقہا کی مراد عام ہے، اور ہر قسم کا فائدہ اور مال جو انسان کو پہنچتا ہے، چاہے وہ اس کے اختیار کے ساتھ ہو چاہے بغیر اختیار کے ساتھ ہو، تو پھر اس کو کیا ہے ارباح مقاصد میں شمار کرتے ہیں اور اس کا خمس سے واجب ہوتا ہے۔ چونکہ فقہا نے وجوب خمس مقاصد میں جن روایات سے استفادہ کیا ہے ان میں فائدہ یا غنیمت کا لفظ ہے، اور یہ تعبیر اس مال کو بھی شامل ہے جو اختیار سے انسان کمائی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، باقی جو ذرائع ہوتے ہیں آمدن کے، اور اس کو بھی شامل ہے جو اس کو بغیر اختیار کے ملتا ہے، جیسے میراث۔ بس یہ وجہ ہے کہ میراث کو بھی مقاصد کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، جبکہ ہبہ اور صدقہ تو واضح ہے کہ وہ مقاصد میں ہوتے ہیں، چونکہ ہبہ اور صدقہ عقود میں شمار ہوتے ہیں، ان میں قبول کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ مال بھی یقیناً مقاصد میں شمار ہو جائے گا، اور اس پر بھی کیا ہے ارباح مقاصد کے عنوان سے خمس واجب ہوگا۔ اب ہم اس کی عبارت کو دیکھیں گے اور عبارت کے ضمن میں بھی کچھ مسائل کو ذکر کریں گے۔ فرمایا وَأَوْجَبَهُ أَبُو الصَّلَاحِ فِي الْمِيرَاثِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ نَوْعُ اكْتِسَابٍ وَفَائِدَةٍ فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْعُمُومِ، وَأَنْكَرَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ وَالْعَلَّامَةُ لِلْأَصْلِ وَالشَّكِّ فِي السَّبَبِ، وَالْأَوَّلُ حَسَنٌ لِظُهُورِ كَوْنِهَا غَنِيمَةً بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ فَتُلْحَقُ بالمكاسب إذ لا يشترط فيها حصوله اختيارا فيكون الميراث منه۔ علامہ ابو صلاح حلبی نے خمس واجب کیا ہے میراث میں بھی، صدقہ میں بھی اور ہبہ میں بھی۔ اگر سال کے اخراجات سے یہ چیزیں بچ جاتی ہیں تو پھر ارباح مقاصد کے عنوان سے ان کا خمس دیں۔ محتجا بأنہ نوع اکتساب، احتجاج اور استدلال انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی کمائی ہوتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ فیدخل تحت العموم، تو آیت اور روایات میں جو
ہر قسم کے اموال جو انسان کو کسب و کار کے ذریعے ملتے ہیں، جو اسے غنیمت ملتی ہے، تو اس میں جو خمس کے وجوب کی دلیلیں ہیں ان کو بھی شامل ہیں۔ انما غنمتم من شیء، یعنی لغوی معنی میں ہر قسم کا فائدہ، ہر قسم کا اسے جو مال ملتا ہے تو اس کا خمس نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح روایات اہل بیت بھی پیش کی جائیں گی، ان میں بھی بہت عمومیت پائی جاتی ہے۔ وَأَنْكَرَهُ ابن ادریس والعلامۃ، ابن ادریس ہلی اور علامہ ہلی نے اس کا انکار کیا ہے، یعنی ان تین چیزوں میں وہ خمس کے واجب ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ دو دلیلیں ہیں ان کی، للأصل، اصل براعت جاری کرتے ہیں، چونکہ جب تک یقینی دلیل وجوب کی نہ ہو ان تین چیزوں میں خمس کے وجوب کی، تو اصل براعت جاری ہوتی ہے۔ اور شبہ وجوبیہ میں تو اخباری بھی تمام قائل ہیں اصل براعت کے، اصولی بھی قائل ہیں۔ والشک فی السبب، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم سبب وجوب خمس کے بارے میں شک رکھتے ہیں کہ آیا یہ اکتساب شمار ہوتے ہیں یا اکتساب شمار نہیں ہوتے، تو جب شک ہو تو اصل عدم جاری ہوگی۔ والاول حسن، شہید اول فرماتے ہیں پہلا نظریہ بہتر ہے، میراث، صدقہ اور ہبہ میں خمس واجب ہونا چاہیے، لظہور کونہا غنیمتا بالمعنی العام میں، کیونکہ یہ تینوں چیزوں کو معنی عام میں غنیمت کہتے ہیں۔ غنیمت بالمعنی الخاص میں وہ غنیمت جنگی ہوتی ہے، غنیمت بالمعنی العام میں ہر قسم کی جو ہے کمائی اور فائدے کو شامل ہوتی ہے۔ فتلحق بالمکاسب، تو اسے مکاسب میں شمار کیا جائے گا، اور پھر ارباح مکاسب کے عنوان سے ان کا خمس واجب ہوگا۔ اذ لا یشترط فیہا حصولہ اختیارا، چونکہ غنیمت بالمعنی العام میں شرط نہیں ہے کہ وہ مال حاصل ہوا ہو اختیار کے ذریعے، فیکون المیراث منہ، یہ مال جو اسے بغیر اختیار کے ملتا ہے تو میراث کے عنوان سے بھی جو مال ملتا ہے وہ فوائد میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا اسے خمس دینا چاہیے۔ وَأَمَّا الْعُقُودُ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى الْقُبُولِ فَأَظْهَرَ، میراث کو اس عنوان سے ذکر کر دیا، اور جن عقود میں قبول شرط ہوتا ہے تو ان میں تو واضح ہے، زیادہ واضح ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا اکتساب ہوتا ہے۔ ہبہ اور صدقہ میں قبول اس کا شرط ہوتا ہے، لأن قبولها نوع من الاکتساب، چونکہ ان عقود اور معاملات میں قبول جو ہوتا ہے یہ کسب و کار کا ایک قسم ہوتا ہے۔ ومن ثم یجب القبول حیث یجب کالاکتساب للنفقۃ وینتفی حیث ینتفی کالاکتساب للحج، اسی لیے قبول واجب ہوتا ہے یہاں پر جو ہے نفقہ کی مثال لے لیں وہ واجب ہو، اس میں جو ہے حیث و یجب سے مراد یہ ہے کہ جہاں اکتساب واجب ہو تو وہاں قبول واجب ہوتا ہے۔ کل اکتساب للنفقۃ، جیسے نان و نفقہ کو پورا کرنے کے لیے اکتساب واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اسے ہبہ کر رہا ہو تو پھر اسے قبول کرنا واجب ہوگا۔ انسان کا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اخراجات کے لیے کمائی کرنا واجب ہے، جیسے نماز روزہ واجب ہے، تو اگر اس کو کوئی ہبہ ہو رہا ہو مال تو انسان کو اس کو قبول کرنا واجب ہے تاکہ اپنے اخراجات کو پورا کر سکے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کل اکتساب للنفقۃ، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خرچ اخراجات کے لیے کمائی کرنا واجب ہے، اگر کوئی ہبہ ہو رہا ہو تو اس کو قبول کرنا بھی واجب ہے۔ وَيَنْتَفِي حَيْثُ يَنْتَفِي، اور جن امور کے لیے کسب و کار واجب نہیں ہوتا تو ان کے لیے قبول کرنا بھی واجب نہیں ہوتا۔ ینتفی یعنی منتفی ہونا، نہ ہونا، واجب نہ ہونا۔ کل اکتساب للحج، جیسے حج کے لیے کمائی کرنا واجب نہیں ہے، قرآن میں جو ہے کہ
للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو بندہ حج پر جانے کی استطاعت پیدا کر لیتا ہے اس کو حج کرنا واجب ہے۔ تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ خود بخود اگر کیا ہو جائے استطاعت پیدا ہو جائے، کمائی کرنا حج کے لیے واجب نہیں ہے، تو اگر اس کے لیے کوئی انسان کو ہبہ کرتا ہے تو اس کو قبول کرنا بھی واجب نہیں ہوتا۔ وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْأَصْحَابُ أَنَّ قُبُولَ الْهِبَةِ وَنَحْوَهَا اِكْتِسَابٌ۔ علماء فقہا بکثرت ذکر کرتے ہیں کہ ہبہ کا قبول کرنا اور ہبہ جیسے دوسرے انامین سے جو انسان کو مال ملتا ہے ان کو قبول کرنا، یہ ایک قسم کا اکتساب ہوتا ہے۔ گویا کہ ہبہ اور صدقہ کے بارے میں تو قبول چونکہ واجب ہو جائے گا یا قبول ایک قسم کا اکتساب شمار ہو جائے گا، تو پھر ان پر خمس کا وجوب واضح ہے۔ وفی صحیحۃ علی بن مہزیار عن ابی جعفر الثانی علیہ السلام ما یرشد الی الوجوب فیہا، اور روایت معتبرہ صحیحہ علی بن مہزیار جلیل القدر وزیر مشیر ثقہ راوی تھے، وہ امام جواد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اس میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو ان چیزوں میں وجوب خمس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا دلیلوں کے حساب سے، اب ہم روایتوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ والمصنف لم یرجح هذا القول الا هنا، شہید اول نے اس نظریے کو ترجیح نہیں دی مگر اسی کتاب لمعہ میں، یعنی دوسری کتابوں میں وہ ان تین چیزوں میں وجوب خمس کے نظریے کو ترجیح نہیں دیتے تھے، بل اقتصر فی الکتابین علی مجرد نقل الخلاف وہو یشعر بالتوقف، یعنی وہ اپنی دو کتابوں دروس شرعیہ اور بیان میں ان تین چیزوں کے خمس کے بارے میں اختلاف فقہا کو نقل کرنے پر اکتفا کرتے تھے، اور وَهُوَ يُشْعِرُ بِالتَّوَقُّفِ، اور اس سے سمجھا جاتا تھا کہ شہید اول اس میں توقف فرماتے ہیں، واضح فتویٰ نہیں دینا چاہتے۔ صحیح علی بن مہزیار کا متن جو ہے وہ یہ ہے، اما الغنائم والفوائد فہی واجبۃ علیہم فی کل عام، اور پھر خود اس کی وضاحت فرمائی، والغنائم والفوائد یرحمک اللہ فہی الغنیمۃ یغتنمها المرء والفائدہ یفیدها والجائزۃ من الانسان الى الانسان لها خطر والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن۔ تو اگر ہم ان کو دیکھیں تو بڑی واضح حدیث ہے، وہ غنائم اور فوائد جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں ہر سال ان میں خمس واجب ہے۔ اب ہر سال تو غنیمت جنگی نہیں مل رہی ہوتی اور انسان جنگ پہ نہیں ہوتا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ غنیمت اور فوائد بالمعنی العام ہیں، اور غنائم اور فوائد اللہ تم پر رحم کرے تو غنیمت وہ ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، فائدہ وہ ہے جو انسان کو پہنچتا ہے، اور انعام وغیرہ جو ایک انسان کو ملتے ہیں، اور میراث کے جو باپ بیٹے کے علاوہ سے جہاں سے گمان نہ ہو وہاں سے میراث ملی ہو تو پھر وہ کیا ہے، میراث شمار ہوتی ہے جس میں خمس واجب ہوگا۔ تو بہرحال یہ طولانی حدیث ہے، اور جمال خونساری نے حاشیہ میں اس کو وضاحت دی ہے، اور باقی فقہا جو جدید کتابیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں ان کو محور بحث بنایا گیا ہے، پہلے بھی ہم نے ان کا نام بتایا تھا، وسائل الشیعہ جلد ششم اور ابواب خمس جو ہے باب ہشتم میں یہ روایتیں موجود ہیں، اور بلکہ یہ صفحہ 298-99 میں موجود ہیں۔ انسان کے اپنے اور اپنے اولیال کے سالانہ اخراجات کے بعد جو کچھ بات جائے، خواہ وہ تجارت کی ماد سے ہو یا زراعت و صنعت و حرفت وغیرہ سے، اس میں خمس واجب ہے۔ اس میں کل 10 حدیثیں ہیں اور مترجم نے سب کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس میں طولانی روایت تو امام محمد تقی علیہ السلام سے تقریباً 2 صفحوں پہ پھیلی ہوئی ہے، یہ
غنیمت بالمعنی العام کے عنوان سے ہر قسم کے مال اور فائدے اور کسب و کار میں جو بچت ہو جاتی ہے سالانہ خرچوں سے، ان کا خمس واجب ہوتا ہے۔ مشہور ان تین چیزوں میں خمس کے وجوب کے قائل نہیں تھے، اور وجوب کا قول جو ہے ابو صلاح حلبی کی طرف منسوب ہے۔ شہید اول ثانی نے بھی اس کو تقویت کیا ہے۔ شیخ مرتضی انصاری صاحب مقاصد وہ بھی اس کو تقویت کرتے ہیں، اور معتبر میں محقق ہلی اور دروس اور بیان میں شہید اول توقف کے قائل ہیں، اور عمدہ دلیل وجوب کے قائلین کی یہی ہے کہ یہ بھی ایک قسم کے جو ہے فوائد اور غنیمت بالمعنی العام شمار ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن کی آیت اور روایات معتبرہ صحیح ہے علی بن مہدیار اس میں وجوب کی دلیل بن سکتی ہیں۔